اسلام آباد میں سابق فوجی افسران کی ایک تنظیم ویٹرنز آف پاکستان نے پریس کانفرنس کی۔ اس پریس کانفرنس کے حوالے سے تنازع اسی وقت شروع ہو گیا تھا جب اطلاعات آنا شروع ہوئیں کہ انہیں اسلام آباد پریس کلب میں داخل نہیں ہونے دیا گیا، جس کے بعد انہوں نے پریس کلب کے باہر ہی پریس کانفرنس کی۔ اس پریس کانفرنس میں یوں تو بڑے بڑے دعوے کیے گئے، جن میں سے ایک یہ تھا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ 90 دن میں الیکشن کروا دیں گے۔ یہ وعدہ نہ تو کرنے کا آئینی طور پر جنرل باجوہ اختیار رکھتے تھے اور نہ ہی یہ افراد ان سے اس قسم کا مطالبہ کرنے کا اختیار رکھتے تھے۔ یہ واضح طور پر ملک کے آرمی چیف کو ایک غیر آئینی عمل کی ترغیب دلانے کے مترادف تھا۔ اس پریس کانفرنس میں جو کچھ ہوا اور جو نظارہ اس کے بعد دیکھنے میں آیا، اس کی طرف جانے سے قبل ایک انتہائی اہم حقیقت جو سامعین کے سامنے رکھنا ضروری ہے، وہ یہ کہ ویٹرنز آف پاکستان یا VOP نامی تنظیم کی کوئی سرکاری حیثیت نہیں ہے۔ سابق فوجی افسران کی کوئی بھی نمائندہ تنظیم GHQ سے ایک طریقہ کار کے تحت رجسٹرڈ ہوتی ہے، جو کہ یہ تنظیم نہیں ہوئی۔ ایسی تنظیموں کا مقصد صرف ریٹائرڈ افسران کی بہبود ہوتی ہے۔ یہ تنظیمیں کسی بھی صورت کسی سیاسی سرگرمی میں بطور تنظیم حصہ نہیں لے سکتی۔ تمام فوجی افسران ریٹائرمنٹ کے بعد سیاست میں حصہ لینے کے لیے آزاد ہیں۔ یہ سیاسی جماعتیں بھی بنا سکتے ہیں اور کسی جماعت میں شامل بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ فوج کے ساتھ اپنے تعلق کو ذاتی اور سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ نیا دور کے ذرائع نے اس امر کی تصدیق کی ہے کہ یہ تنظیم ایسے کسی عمل سے نہیں گزری اور رجسٹرڈ نہیں ہے۔ پریس کانفرنس کے بعد لیکن ایک عجیب و غریب تماشا اس وقت دیکھنے میں آیا جب سابق جرنیل علی قلی خان نے اپنی بات مکمل کر کے سوالات لینے کا اعلان کیا اور سینئر صحافی متی اللہ جان نے سوال کے لیے مائک آگے بڑھایا تو یہاں متی اللہ جان کے خلاف نعرے بازی شروع ہو گئی اور انہیں سوال کرنے سے روک دیا گیا۔ یہاں موجود ایک تحریک انصاف کارکن نے ان پر لیگی رہنما مریم نواز کا چمچہ ہونے کا الزام لگانا شروع کر دیا۔ صحافی لیکن بضد رہے کہ متی اللہ جان سوال کریں گے کیونکہ یہ ان کا استحقاق ہے، مگر پریس کانفرنس بغیر سوالات کے ختم کر دی گئی اور ریٹائرڈ فوجی افسران میں سے کچھ نے واپسی کی راہ لی، جبکہ دیگر یہیں پر متی اللہ جان اور دیگر صحافیوں سے الجھتے رہے۔ ان افراد نے صحافیوں کے ساتھ بدتمیزی بھی کی، ان کے خلاف نعرے بازی بھی کی۔ ایک صاحب تو اعزاز سید کو اپنے جنازے کی تیاری کرنے کی دھمکی بھی دے گئے۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے، VOP نامی تنظیم GHQ میں رجسٹرڈ نہیں، لہٰذا یہ تمام سابق فوجی افسران کی نمائندہ تنظیم ہونے کا دعویٰ تو کر ہی نہیں سکتی۔ انفرادی طور پر اگر دیکھا جائے تو ان کی قیادت کرنے والے افسران میں سے زیادہ تر کا تعلق براہ راست پاکستان تحریک انصاف سے ہے۔ مثال کے طور پر اعزاز سید کو اپنے جنازے کی تیاری کرنے کی دھمکی دینے والے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ آصف یاسین ملک کے سسر سینئر صحافی وقار ستی کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے MNA ہیں۔ یہ ماضی میں پاکستان کے سیکرٹری دفاع بھی رہ چکے ہیں۔ اسی دور میں اسامہ بن لادن کو ایبٹ آباد سے لے جانے کا واقعہ بھی پیش آیا۔ پریس کانفرنس کے دوران سوالات پر یہ اعزاز سید کے موبائل کو دھکے بھی دیتے رہے، بولے جب تک یہ رہے گا کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ اس سے قبل متی اللہ جان کے سوال پر پریس کانفرنس ہی ختم کی جا چکی تھی۔ جنرل علی قلی خان بھی پاکستان تحریک انصاف کے 2012 سے اعلانیہ رکن ہیں۔ ان کے بارے میں دلچسپ معلومات بھی آپ کو دیتے چلیں کہ یہ 1998 میں جنرل جہانگیر کرامت کی قبل از وقت ریٹائرمنٹ کے وقت سینئر ترین جرنیل تھے، لیکن ان کو نہ چن کر نواز شریف نے جنرل پرویز مشرف کو آرمی چیف لگایا تھا۔ اس کے علاوہ سینئر صحافی وسیم عباسی کے مطابق یہ اس وقت اپنے بیٹے خالد قلی خان خٹک کو PTI کے ٹکٹ کے لیے تیار کر رہے ہیں اور اسی لیے عمران خان کے حق میں پریس کانفرنسز کر کے اپنی وفاداری کا یقین دلا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ ان کے صاحبزادے جنوبی خیبر پختونخوا کے پارٹی چیپٹر کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں۔ متی اللہ جان سے بات کرتے ہوئے اعزاز سید نے بتایا کہ علی قلی خان کے والد صاحب کو بھٹو صاحب نے بھی آرمی چیف نہیں لگایا تھا، لیکن بے نظیر بھٹو کی کتاب کے مطابق علی قلی خان ایک ایسے جنرل تھے جو خود کو سیاسی معاملات میں ملوث کرتے تھے اور ان کی حکومت کو بھی تنگ کیا کرتے تھے۔ نواز شریف نے بھی اپنے دور میں ان کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس کی حیثیت سے کردار پر اعتراضات کر رکھے ہیں۔ بریگیڈیئر سیمسن سائمن شرف بھی PTI کے رکن ہیں، یہ بھی اس تنظیم کا حصہ ہیں۔ عمران خان کے مطابق 35 پنکچرز والی خبر بھی عمران خان تک انہوں نے ہی پہنچائی تھی۔ آپ کو وہ حامد میر کے انٹرویو میں حیرت انگیز لمحہ تو یاد ہی ہوگا جب عمران خان نے 35 پنکچر کی بابت سوال کا جواب دیتے ہوئے یک کہہ دیا تھا کہ وہ تو سیاسی بات تھی، پویا نے سیمسن کو کہا، سیمسن نے نعیم کو کہا، وہ ٹویٹ ہو گیا۔ یہ بھی آج پریس کانفرنس میں کھڑے تھے۔ اتفاق دیکھیے کہ یہی سیمسن شرف تھے جو وقت TV پر متی اللہ جان ہی کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ حقیقت پہلی بار سامنے لائے تھے کہ 2014 میں عمران خان کے دھرنے کے پیچھے جنرل ریٹائرڈ ظہیر الاسلام تھے اور نواز شریف کے پاس ان کی آڈیو ریکارڈنگز موجود تھیں جو کہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف کو سنوائی گئیں اور انہوں نے فوری طور پر حکم دیا کہ اس دھرنے کی حمایت میں جو بھی افسران ملوث ہیں وہ خود کو اس سے فوری طور پر دور کر لیں۔